اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پوری دنیا میں صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کے دیکھنے پر عبادت کا ثواب ملتا ہے، ایک ہے خانہ کعبہ اور دوسری ہے والدین۔ جنت میں داخلے کی ضمانت، ماں باپ کی دعا، جنت کی ہوا۔ جن کے والدین باحیات ہیں ان کے لیے ایک سنہرا موقع خدمت کا، سنیے اس ویڈیو میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 کاموں کا حکم دیا ہے۔ آیات کے ابتدائی حصے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کرو، جن کاموں سے منع کیا ان سے بچو۔ ان میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا اقرار کرو، ان سے محبت اور ان کی تعظیم کرو، کیونکہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، پھر اس کے بعد ساتھ ہی ظاہری سبب کے تعظیم کا بھی حکم دیا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اس طرح نیک سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اور ان کے تعلق سے 12 حدیث ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے ترغیب کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق سے متعلق 12 حدیث یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں، یعنی ماں کا سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پھر ماں کو بتایا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہارا والد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے پر، باپ کے انتقال کر جانے یا کہیں چلے جانے کی صورت میں ان کے ساتھ احسان کرے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس زمانہ میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئی اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہے، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا اور اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ اور شعب الایمان کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ حارث رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے۔ حضرت ابو اسید بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، وہ انتقال کر گئے، تو اب ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے اور اس کی صورت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا انتقال کے بعد نیک سلوک سے یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھے، یعنی جب اپنے ثواب ملنے کے لیے کچھ نفلی نماز پڑھے یا روزے رکھے تو کچھ نفل نماز ان کی طرف سے کہ انہی کے ثواب پہنچائے، یا نماز روزہ جو نیک عمل کرے ساتھ ہی انہیں ثواب پہنچنے کی بھی نیت کر لے کہ یہ انہیں بھی ثواب ملے گا اور تیرا بھی ثواب کم نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 دیوس، نمبر 3 یعنی مردوں کی طرح شکل و صورت بنانے والی عورت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی ہی میں مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ
دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے عرب کا زمانہ جاہلیت میں دیکھا اور ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ کو کوئی کیوں کر گالی دے گا، یعنی یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مراد دوسرے سے گالی دلوانا، اور اب وہ زمانہ آیا ہے کہ بعض لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ لحاظ نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلودہ ہو؟ ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی نافرمانی سے بچائے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کے حقوق سے متعلق مزید معلومات کے لیے فتاوی رضیہ کی جلد نمبر 24 سے اور نافرمانی کو ختم کرنے کے لیے حقوق کی تفصیل کا بیان بہاری شریعت حصہ 16 سے سلوک ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کا بیان مطالعہ کیجیے گا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، یعنی اگر تیرے والدین پر کمزوری کا غلبہ ہو جائے اور ان کے اعضاء میں طاقت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا ایسے ہی وہ اپنی آخری عمر میں تیرے پاس ناتواں رہ جائیں، تو ان میں سے اف تک نہ کہنا، یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے، اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا، حسن ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا۔ یہاں آیت کی مناسبت سے دو باتیں یاد رکھیں، ایک یہ کہ کوئی شخص ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے، یہ خلاف ادب ہے اور اس میں ان کے دل آزاری ہے، لیکن وہ سامنے نہ ہوں تو ان کا ذکر نام لے کر کرنا جائز ہے۔ دوسری یہ کہ ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و خادم آقا سے کرتا ہے۔ ان آیات اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر ذی شعور انسان پر واضح ہو جائے گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کی رعایت کرنے کی جیسی عظیم تعلیم اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دی ہے، ویسے پوری دنیا میں پائے جانے والے دیگر مذاہب میں نظر نہیں آتی۔ فی زمانہ غیر مسلم ممالک میں بوڑھے والدین ایسے نازک ترین صورتحال کا شکار ہیں کہ ان کے جوان اولاد کسی طور پر بھی انہیں سنبھالنے اور ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے وہاں کی حکومتوں نے ایسی پناہ گاہیں بنانے میں مجبوراً جہاں بوڑھے اور بیمار والدین اپنی زندگی کے آخری ایام گزار سکیں۔